اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے غنیہ میں ہے کہ 48 فرقہ جہنمیوں کا، گمراہوں کا، وہ فرقہ حنفیہ نعمانیہ ہے. اس کا بڑا ابو حنیفہ نعمان ہے. اس نے کتاب و سنت سے ہٹا کر لوگوں کو اپنے خیالات کا تابع کیا. یہ کیسے پیرانی پیر ہے جو اتنا بڑا ولی بنتا ہے اور ابو حنیفہ کو نہیں جانتے؟ ایسی باتیں کوئی کرتا ہے؟ یہ 10 البغات کذابین و افاکین اس زمانے کے بدعتیوں نے امام صاحب پر تہمت لگائی اور پیرانی پیر کے ہاتھ سے ڈالا. پیرانی پیر غریب کو کیا پتا تھا کہ میری کتاب میں کیا کیا لکھا جائے؟ شیخ عبد القادر ایسا نہیں کہہ سکتے. امام بخاری التاریخ الصغیر میں امام محمد کے بارے میں کہتے محمد بن الحسن الشیبانی من اصحاب ابی حنیفہ کان کذابا. یہ بخاری کی بات ہے. پھر اس کو الصح لکھنے کی کیا توفیق ہوئی؟ جو شافعی و احمد کا استاد، جن کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں میں نے سارے جہان کا علم دیکھا، محمد بن الحسن جیسے نہیں دیکھا. ان کے متعلق امام الحدیث یہ باتیں کر رہے ہیں. 10 البغات سرکش اور کذابین نے ڈالا ہے. بلکہ صراط مستقیم سید احمد اور شاہ اسماعیل کی کتاب جس میں لکھا ہے کہ نماز میں پیغمبر کا تصور کرنا یہ گاؤ ہر چوڑے چمار کے تصور سے بھی زیادہ خراب ہے. عبارت اس طرح تھی، آپ ذرا غور سے میری بات سن لیں. اس سے پہلے اس طرح ہے کہ اپنی منکوحہ کا تصور کرنا، اس کا تصور آنا زنا کے تصور سے بہتر ہے. تو ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر کا تصور آنا گاؤ خار چوڑے چمار کے تصور سے بہتر ہے. لیکن افسوس کہ بہتر وہاں پر ہو گیا بدتر. آپ بات سمجھے نہیں. پہلے کیا کہا کہ بیوی کے ساتھ، منکوحہ کے ساتھ مجامعات کا خیال یہ زنا سے بہتر ہے. تو اس مناسبت سے گاؤ خر چوڑے چمار کے تصور سے پیغمبر کا تصور بہتر ہونا چاہیے نا. وہاں بہتر کی جگہ بدتر آ گیا. تو میں کہتا ہوں اگر پیرانی پیر جس کو بدعتی غوث اعظم و دستگیر کہتے ہیں اور ان کی کتاب میں 10 ہو چکا ہے تو ہماری کتابوں میں بھی انہوں نے 10 کیا ہے. ان کو 10 آتا بھی بہت ہے کیونکہ یہ کھاتے زیادہ ہے. سمجھنا دستوں نے وہی گیا. میرا آج کے اس گفتگو کا حاصل یہ کہ طلباء اور علماء 2 قسم کے ہیں. ایک لکیر کے فقیر ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، وہ عوام سے بدتر ہے. ایک تحقیق کا ذہن رکھتے ہیں، صداقت سمجھتے ہیں. آپ کو میرے متعلق 10 باتیں کہی جائے گی تو آپ تو سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، آپ کیوں غلط باتیں مانتے ہیں؟ آپ کہیں ہمارے استاد دلیل اور برہان کا آدمی ہے، جو پہلو اہل حق کے ادلہ کی روشنی میں وہ راجح جانتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی سیاسی یا کاروباری یا علمی بغض نہیں ہے، کوئی بغض نہیں. ہم سب کے ساتھ اعتدال کا برتاؤ ہے. یہ کلمات و طیبات شائع ہے. مرزا مظہر جان جانان کی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیز ہے اس میں. توبہ توبہ. فوائد الفوائد جس کے میں حوالے دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے نظام الدین اولیاء کا کہ جو آدمی قوالی نہیں کرتا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ اس کا دل مردہ ہے. میں مرحوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اور امیر خسرو کہتے ہیں کہ آخری عہد جو مجھ سے لیا انتقال سے پہلے، کہا خسرو جب تم قوالی کرنے لگتے ہو مجھے 2 دن نیند نہیں آتی. خسرو نے کہا حضرت توبہ کرتا ہوں. تو حضرت تو عہد و پیمان لے رہے ہیں شاگرد سے کہ تیری قوالی سے میرا دل دکھا ہے، اور وہاں کیسی غلط بات آئی. اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت کے دربار میں جب تک کوئی سجدہ نہ کرتا اس کو اندر نہیں داخل کرتے. اور وہاں لکھا ہے کہ حضرت کے دربار میں باقاعدہ مصلی بچھا ہوا تھا کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو پھر اندر آؤ. اب وہ 2 رکعت جس کو کہا ہے پڑھ لو نا، اس کو غصہ آیا ہے
اس نے لکھ دیا کہ مجھے اپنے سجدے کا کہا ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں نماز پڑھتے ہو، اس نے کہا تیری نہیں پڑھتا ہو، تو آپ نے اپنی نماز کا کہا تھا کیا؟ اس کا دماغ ٹیڑھا ہے. کسی کو کہے کہ آپ داڑھی رکھے، کہا تیرے کہنے سے نہیں رکھتا، میرے کہنے سے کیوں ہے؟ شریعت کا حکم ہے. سورۃ آل عمران میں یہ تمام مضامین اس حوالے سے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ گڑا گیا تھا، اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ ان کی وحی میں خدا نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اگر ایسے صیغے آ چکے ہیں تو اول 10 البغات ہے، تہمت التہامین ہے، کذب الکذابین ہے. یہ الزامی جواب ہے، اور تحقیقی جواب یہ ہے والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں آیتیں ہیں محکم، واضح المعنی، واضح المراد. ہن ام الکتاب، یہی بنیادیں ہیں قرآن مجید کی. ہن ام یعنی ہؤلاء الآیات تشتمل العقائد و اعمال الدین علیہا. ہن ام الکتاب، یہی بنیادیں ہیں قرآن کی. ہن ام الکتاب سے طالب علموں مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ ہمیشہ عقیدہ اور عمل محکمات سے نکلے گا. عقیدہ یا عمل محکم سے نکلے گا، متشابہ پر عقیدے یا عمل کا مدار نہیں. آپ کو کہا جائے گا باہر ملکوں میں کہ آپ کی کتاب میں کیوں متشابہ ہے، آپ جواب دے کہ وہ تفننن ہے، وہ بلاغتن ہے. وہ سن تو لے یار، فصیح آدمی، بلیغ آدمی، قابل آدمی، اس کے کچھ جملے ذو معنیین ہوتے ہیں. بالکل سادہ کلام کرنا جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ تو کم تعلیم آدمی کا کام ہے. عالم دین کا کلام تو کوئی جانتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے. ساذج کلام عرف کے اندر مطلوب نہیں ہے، علم میں مقام نہیں رکھتا. علم میں تو رنگین کلام، متلون. اس حکمت سے قرآن مجید میں متشابہات. دوبارہ سمجھاتا ہوں، اللہ وہ ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب جس میں آیت محکم ہے، یہی بنیادیں ہیں دین کی. وَأُخَرُ، کچھ متشابہات ملتی جلتی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پیچھے پڑتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، وہ جو متشابہ ہے، منہ کتاب میں. کیوں ایسا کرتے؟ ابتغاء الفتنہ، ڈھونڈ رہے ہیں وہ فتنہ کرنا، وابتغاء تاویلی، اور ڈھونڈ رہے ہیں اس کا غلط معنی. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتے اس کے معنی اور مراد مگر اللہ.